اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اعزاز دیا۔ بس اگر ایک ہی بات کہہ دی جائے تو ساری گفتگو کا خلاصہ سمجھ لیں، سمری سمجھ لیں، پوری ہو گئی۔ وہ ایک ہی بات بار بار ذہن میں آتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرما دیں کہ انہوں نے داماد بننے کا حق ادا کر دیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ عمومی طور پہ ہمیں شکوے ہوتے ہیں نا جی دامادوں سے، تو جس بندے کے بارے میں اللہ کے محبوب یہ فرما دیں کہ یار اس بندے نے نا داماد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، کیا مقام ہوگا اس کا؟ وہ کتنا جنا ہوگا، ایسی کہنا بندہ ہے فلان جنا ہے، وہ کتنا عظیم بندہ ہوگا۔ تو حضرت سیدنا ابو العاص بن ربیع، مقسم بن ربیع اصل ان کا نام تھا، ابو العاص یہ ان کی کنیت تھی، تو ان کے بارے میں کچھ شعر بھی کہے گئے ہیں، بلکہ ساری آپ کی گفتگو شعروں کی شکل میں، بہت بڑا اور اونچا نام ہے، انہوں نے بند کر دیے، تو ہم اس کو سماعت کرتے ہیں تاکہ ہماری گفتگو کا خلاصہ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں اور سمجھ میں آ جائے۔ حفیظ طیب نے بڑا پیارا کلام لکھا آپ کے بارے میں اور پوری زندگی کو لفظوں میں سمو دیا۔ یاوری کی بخت نے، ایسی کہنے نہیں وہ یار قسمت نے وہ گل سن لی، وہ مدد کی تھی۔ یاوری کی بخت نے یوں حضرت ابو العاص کی، زوج زینب ہو کے ٹھہرے پہلے داماد نبی، یعنی حضرت زینب کے یہ شوہر بن کے پہلے داماد بنے۔ رشتہ زینب سے نہ توڑا گو دباؤ تھا بہت، لوگوں نے بڑا آکھیا کہ چھڑ دیو رشتہ، اس وفاداری سے راحت سرور دین کو ملی، سرکار نے بڑی خوشی ہوئی اس چیز دی۔ وہ تھے خالہ جواہر حضرت ختیجہ کے پسر خواخر، حضرت خالہ یہ حضرت خدیجہ کی بہن تھی اور ان کے یہ بیٹے تھے، اور حضرت خدیجہ ان کی پھوپھی تھی، یہ ان کی خالہ تھی، خالہ۔ غلہ پہنچاتے رہے شیب ابی طالب میں بھی، اس کی بھی ہم انشاءاللہ بات سنیں گے۔ حسب وعدہ بھیج کر زینب کو شہ دین کے پاس، عہد فرقت میں بڑی مشکل سے کاٹی زندگی، بعد تفریق ان کو دی زینب نے طیبہ میں امام پناہ، کام ان کے آ گئی ان کی سلیم الفطرتی، آ گئے طیبہ سے مکہ لے کر اپنا مال سب، ہر امانت کر کے واپس دولت اسلام کی، کر کے ہجرت خدمت سرکار میں جب آ گئے، دھل گئے سارے گناہ پھر سے رفیقہ مل گئی، وہ امامہ کے پدر ٹھہرے جو زوج مرتضیٰ، فتح مکہ میں ردیف شہ ہوا ان کا علی، حضرت علی یہ ان کے بیٹے کا نام تھا، سرکار کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے فتح مکہ، جو یمامہ میں ہوئے ختم نبوت کے شہید، عمر آخر لغزش رفتہ کا کفارہ بنی۔ ہم نے ان کا ذکر کیوں منتخب کیا؟ یہ جو سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ کا یوم وصال ہے، اور بڑے بڑے بزرگوں کا تذکرہ اس مہینے میں ہوتا رہا اور ہم کرتے بھی رہے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم آپ کا ذکر خیر سنیں تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی تازہ ہو، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی بھی روح تازہ ہو، اور پھر حضرت زینب پاک کی بھی روح تازہ ہو۔ ظاہر ہے جن ہستیوں کا، جن کے خاندان کا، آج ہم انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو میں کوشش کریں گے کہ یہ پورا جو گھرانہ ہے، اس پورے گھرانے کا ہی ذکر خیر ہو جائے، مختصر کر کے ہم ان عظیم ہستیوں کا ذکر خیر سماعت کر لیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
اعلان نبوت فرمانے سے پہلے ہی ان کا نکاح ہو گیا تھا، تقریباً کوئی 20 سال کی عمر تھی جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو نکاح ہو گیا ان کا۔ جب ان کا نکاح ہو گیا تو بڑی خوبصورت زندگی گزرتی رہی۔ اگر جب ہم ان کے تھوڑے تعارف کی طرف بات کریں تو حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ سرکار کی سب سے پہلی بیوی، مومنوں کی سب سے پہلی ماں، وہ اور ان کی ماں سگی بہنیں تھیں۔ حضرت ابو العاص جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب سے نکاح ہوا، یعنی سرکار کے داماد، یہ حضرت خدیجہ کی بہن تھی حضرت حالہ، ان کے یہ بیٹے ہیں، تو یہ ماسی لگیں حضرت خدیجہ۔ تو حضرت خدیجہ ان کو بیٹوں کی طرح رکھتی تھی، ان کے ساتھ بڑا وہ پیار کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ کے رئیس لوگوں میں، تاجر لوگوں میں، خوبصورت شکل و جمال والے شاعر بھی تھے، ان کے شعر بھی بڑے دور اولین کے مانے جاتے تھے، اس دور کے خطیبوں میں تھے جو خطبے پڑھا کرتے تھے، امانت دار تھے، تجارت کرنے والے تھے، لوگ ان کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ایک دن رسول پاک سے فرمایا، وہ جو ابو العاص ہے نا، میں اس کو بیٹوں کی طرح سمجھتی ہوں، وہ بڑا پیارا بچہ ہے، تو یا رسول اللہ ہم زینب کا نکاح نہ کر دیں اس کے ساتھ؟ سرکار فرمایا ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمیں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیوی دی گل نہیں مننی، نہ بیوی نے کہہ دیتا ہے تو مننی نہیں، یا ایدے بھیناں بھراواں وال نہیں کرنی۔ وہ سگی بہن تھی، ہمارے ہاں یہ رواج ہوتا ہے نا بعض کا، نہ ایدے خاندان چسی نکاح کرنا ہی نہیں۔ تو جہاں رشتہ مناسب لگے، یہ نہ دیکھیں یہ میرے خاندان کی طرف ہے یا میری گھر والی کے خاندان کی طرف ہے، بس دیکھیں مناسب کہاں پہ ہے، رشتہ اچھا کہاں پہ ہے، رشتہ بہتر کہاں پہ ہے، تو وہاں کر دیں۔ اچھا، بعض کا تو یہ بھی دیکھا گیا، اور آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھا ہوگا، کہ ہم بہن کو رشتہ دینے یا بھائی کو رشتہ دینے میں بضد ہوتے ہیں، سارا پتہ ہوتا ہے نقصان کیا ہوتا ہے، ابھی 1 سال نہیں گزرتا سارے کا سارا خاندان آپس میں الگ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ بچے کی بنی نہیں ہے، انہیں طلاق دے دی، اب پھر کیا ہوا، پھر ساری زندگی الگ الگ رہے، پھر وہ سگی بہنیں بھی چھوٹ گئیں اور سگے بھائی بھی چھوٹ گئے۔ تو پہلے اس بات کو ضرور ترجیح دیں کہ کیا بچہ ہماری بچی کے مناسب ہے یا بچی ہمارے بچے کے مناسب ہے، اور مناسب میں سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے، دینداری کتنی ہے۔ دینداری ہو نا جی تو پھر رشتے نہیں ٹوٹتے، دین والا بندہ اوکھا سوکھا ہو کے گزارا کر لیتا ہے، دین ہو نا جی بندے کے اندر تو بندہ بڑا گزارا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی ترجیح ہی اب دین کو دے۔ تو اگر یہ چیزیں مد نظر نہیں ہوں گی تو پھر نقصان ہوگا۔ ہم بات یہ کر رہے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرضی کی، یا رسول اللہ یہ جو ابو العاص ہے اس کے ساتھ ہم نکاح نہ کر دیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے ٹھیک کہا ہے، اور پھر ان کا نکاح کر دیا گیا۔ جب سرکار نے اعلان نبوت کیا، سرکار کی ساری بیٹیاں مسلمان ہو گئی، سرکار کی بیٹیاں مسلمان ہو گئی، اور یہ جو داماد تھا، ہم نے ان کے دائرے میں رہنا ہے، باقی گفتگو کریں گے تو لمبی ہو جائے گی۔ یہ جو داماد تھا ابو العاص بن ربیع، یہ کافر ہی رہا، یہ مشرک ہی رہا، یہ مسلمان نہ ہوا۔ اچھا، ابھی اسلام کا یہ حکم بھی نازل نہ ہوا کہ تفریق کرا دی جائے، ایک طرف مسلمان مرد ہے، دوسری طرف مسلمان عورت ہے، تو ان کی تفریق نہ کرائی جائے۔ یہ تو جب ہجرت کے بعد جا کے یہ معاملات اور احکام نازل ہوئے، ابھی یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، ابھی یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا۔
وہ مسلمان ہو گئیں، یہ مسلمان نہ ہوا۔ جو شعر کے اندر بات گزری حفیظ طائب کے، بڑھا کہا مکے والوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، بڑی آفریں کیں، بڑی باتیں کیں اور بڑے لالچ دیے۔ اس نے کہا نہ، میں ایسا نہیں کروں، میں ایسا نہیں کرنا۔ حالانکہ سرکار کی 2 شہزادیوں کو 2 بندوں نے طلاقیں دے دی تھیں۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں، سرکار کا کلیجہ جگرا دیکھیں کتنا تھا۔ 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی اور ایک بیٹی کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں، بی بی پاک کا بھی نکاح ہوا نہیں تھا، سیدہ فاطمہ پاک کا، ان کی عمر چھوٹی تھی، نکاح ہوا نہیں تھا، اور باقی جن کا نکاح ہو گیا 2 کو تو طلاقیں ہو گئی، اور بڑی کی طلاق دلانے میں مکے والے کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے دین کا ہوکا دینے سے سرکار پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمارے ہاں تو چھوٹی سی بات ہو جائے بندہ مسجد چھوڑ دیتا ہے، بندہ جو دین کا کام کرتا تھا وہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں جی لوکی گلاں کر دینے، لوگ داڑھی کٹا دیتے ہیں، لوگ اپنے اچھے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مقدس ایسی گزرتی کہ کوئی تکلیف نہ ہو، تتی واہ بھی نہ لگے۔ اللہ پاک یہ بھی چاہ سکتا تھا، ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن مالک نے ساری سختیاں سرکار پہ بھیج دیں کہ امت کا کوئی فرد یہ نہ سمجھے کہ یار میرے اوپر اگر یہ تکلیف آ جائے تو میں زندگی گزاروں کیسے، مجھے راہ کہاں سے ملے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر قسم کی مشکل آئی، اور سرکار نے ہر مشکل کو فیس کیا، اور ہر مشکل کو سہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا، اور امت کو بتایا کہ میرے اوپر اتنے اوکھے وقت آئے ہیں، میں نے شکوہ زبان پہ نہیں آنے دیا، تو اسی بھی نہیں آنے دینا۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکلی لائف ہمارے سامنے کہ نہ شکوہ نہیں، شکایت نہیں، اللہ رب العزت دی بارگاہ تو دور نہیں ہونا، اوکھا وقت بھی آ جائے۔ تو 2 بچیوں کو ہو گئی تو لوگ کہتے رہے ان کو بھی طلاق دے دو۔ ابو لاس بن ربیع نے کہا نہ 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 نہ، میں طلاق نہیں دوں گا۔ آفریں ہوتی رہیں، مکے میں سے حسین ترین عورت جو مرضی والے، کہا نہ نہ میں طلاق نہیں دوں گا، مسلمان بھی نہیں ہونا، مسلمان بھی نہیں ہونا، اور طلاق بھی میں نے نہیں دینی۔ تو وہ کفر کی حالت میں رہے، وقت چلتا رہا، گفتگو ہوتی رہی۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا تو 2 بچے پیدا ہو گئے، ایک کا نام علی ہے بچے کا نام، اور بچی کا نام امامہ ہے۔ یہ 2 بچے تھے، بچے کا نام علی ہے اور بچی کا نام امامہ ہے۔ اچھا، ان کا ایک اور بڑا کارنامہ حضرت ابو لاس بن ربیع کا، اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں تقریباً یہ 7 ہجری کے بعد مکے والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ کر دیا، اور یہ 3 سال تک بائیکاٹ رہا، جسے شیب ابی طالب کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اور وہاں پابندی لگا دی کہ کوئی بندہ 3 سالوں میں ایک لمحہ بھی کھانا نہیں پہنچائے گا، غلہ نہیں پہنچائے گا۔ سرکار بڑا اوکھا وقت گزارا وہاں پہ، 3 سال ایک غار کے اندر بند ہو کے گزارے، اسلام کی دعوت پھر بھی نہیں چھوڑی، اللہ کا پیغام پھر بھی نہیں چھوڑا، شکوہ زبان پہ پھر بھی نہیں لے کے آئے۔ ساڈا چلتا کاروبار بند ہو جائے تو اسی 50 گلاں کرنے۔ 3 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا، ایک غار کے اندر سرکار نے جا کے پناہ لی، سرکار کے فیملی کے کچھ بندے تھے وہاں پہ پہرے بٹھائے ہوئے تھے، کوئی چیز پہنچانی نہیں ہے، چوری چھپے نہ کچھ لوگ ضرورت کی چیزیں پہنچا دیتے۔ ان لوگوں میں یہ ابو لاس بن ربیع سرکار کے دماد، یہ بھی چوری چھپے کھجوریں اور غلہ اور ضرورت کی چیزیں وہاں پہنچا آتے تھے۔ اس چیز کو دیکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لاس نے ہماری دامادی کا حق ادا کر دیا ہے۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ کافر ہے۔ بندے کی جو طبیعت ہوتی ہے نا، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، نیک طبیعت، نیک خصلت، طبیعت میں نیکی ہو تو وہ نیکی بندے کو بڑے مقام پہ لے جاتی ہے، وہ اس کی سلیم الفطرتی اس کو تباہ نہیں ہونے دیتی، ضرور اس کے مقدر چمکتے ہیں، وہ جس حال میں بھی ہو، یہ کفر کی حالت میں ہے، لیکن یہ چیزیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے فضل سے اس بندے نے ہمارا داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، اور اس بات کو
شیعوں کے بہت بڑے مورخ مرزا محمد تقی، یہ ایران کے بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر گفتگو جو لکھی وہ یہ ہے، اور دوسرے ابو العاص بن ربیع جو کہ داماد رسول خدا تھے، گندم اور کھجور سے لدے ہوئے اونٹ شیب ابی طالب میں لا کر چھوڑ دیتے تھے، اسی وجہ سے رسول خدا نے فرمایا ابو العاص نے ہماری دامادی کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ حضرت ابو العاص کے بارے میں شیعہ مورخ نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت ابو العاص یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت زینب کے شوہر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یہ کیا کرتے تھے۔ ہوا کیا، جب سرکار چلے گئے نا جی ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، سرکار کا طریقہ دیکھیں، یہاں پہ جو سسر صاحبان ہیں ان کو بھی درس عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہر وقت ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دامادوں سے بڑی شکایتیں ہیں تو شکوے سسروں سے بھی ہیں، ہمارے ہاں ہر طرف سے معاملے الٹے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، سرکار نے سختی نہیں کی، سرکار نے یہ نہیں فرمایا او ابو العاص کنے سال ہو گئے نے تو مسلمان ہی نہیں ہوتا پیا، مسلمان ہونا تھی ہونی کہ نہیں تو ساری بچی دے اسی چلنے ہیں، کوئی کلام نہیں فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مدینہ منورہ میں، پہلا سال بھی گزر گیا، وہاں پہ حکومت ہے سرکار کی، دوسرا سال گزر رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ حکومت ہے، سرکار صحابہ کو بھیجتے جاؤ جا کے لے کے آؤ جی، تکے نہ لے کے آؤ نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سختی کا مظاہرہ نہیں فرمایا۔ غزوہ بدر ہوئی دوسرے سال، غزوہ بدر میں جو لوگ جنگ کرنے آئے تھے، لڑنے آئے تھے مسلمانوں کے خلاف، ان لڑنے والوں میں ابو العاص بن ربیع یہ جو سرکار کے بڑے داماد ہیں یہ شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف جو لوگ مکہ کے کافر لڑنے آئے ان میں وہ شامل ہیں، لیکن مورخین نے لکھا کہ واضح یہ ہے کہ وہ دل سے مسلمانوں کے خلاف تیار نہیں تھے لڑنے کے لیے۔ بالآخر کیا ہوا، وہ قیدی ہو گئے۔ جب وہ قیدی ہو گئے نا جی، اب سرکار نے اصول یہ بنایا تھا جو امیر لوگ ہیں ان سے فدیہ لیا جائے گا۔ یہ بات بھی بڑی باکمال اور بڑی عظیم بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ فدیہ لیا جائے گا، پیچھے پیغام بھی پہنچ گیا، جو پڑھے لکھے تھے وہ پڑھا دیں پھر معافی ہو جائے گی۔ اب یہ جو ابو العاص بن ربیع تھے ان کے بھائی آئے، انہوں نے ان کی دلہن، ان کی بیوی حضرت زینب کے پاس جو سامان تھا نا وہ لے آئے۔ حضرت زینب کو جا کے بتایا شوہر تمہارے ہو گیا قید، اور تمہارے والد محترم کہہ رہے ہیں ان کا فدیہ دو، کیا ہے تمہارے پاس؟ ان کے پاس کچھ چیزیں تھیں، کچھ سونے کا ہار تھا، وہ دے دیا۔ اب جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھولا گیا، سرکار کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ سرکار کو حد درجے کی محبت تھی حضرت خدیجہ سے، حد درجے کی۔ اے ساڈے پنجابی گل کرنی نہیں چاہیے تھوڑے سمجھان واسطے، اے پنجابی کہندے نہیں یار جنہ جھوٹ مار لو نہیں تھوڑا ہے، یعنی جتنی بھی ہم بات کریں اتنی تھی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، وہ بالکل وہ اتنی ختم ہو جائے گی۔ سرکار کی ان سے جو محبت تھی، جو چاہت تھی، وہ حد درجے کی تھی، حد درجے کی تھی۔ سرکار نے جب دیکھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کی یاد تازہ ہو گئی، اور پھر ظاہر ہے ایک ماں نے اپنی بیٹی کو نکاح کے اندر کوئی چیز دی ہو، اس کا خاص مقام ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کے دل بھی نرم ہو گئے، تو سرکار نے فرمایا یہ وہ ہار ہے جو زینب کو اس کی ماں نے نکاح کے وقت دیا تھا، اگر تم لوگ یہ کہو یہ ان کا واپس نہ کر دیا جائے، وہ کہا جی واپس کر دو۔ صحابہ سارے راضی ہو گئے۔ اب دیکھیں سرکار تو حاکم ہے، سرکار تو دلوں کے بھی مالک ہے، چاہے جائے کہ ہم جان کہیں دولت کہیں، سرکار جو فیصلہ کریں قبول ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ تسی کی کہندے ہو، تہاڈی رائے کی ہے۔ یعنی معلوم ہوا اسلام میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ سب کچھ ہی سرکار ہے نا جی، سب کچھ ہی سرکار ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا صحابہ کہ تسی آکھو تے اے فدیہ سی دے اے واپس کر دیے، ہاں جی واپس کر دے، ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ اب پھر یہ دیکھیں، اور یہ بات ہوئی کہ جب تم وہاں پہنچو نا، اب سرکار نے فرمایا ہماری بیٹی کو واپس بھیج دینا۔ اب اسلام کا حکم نافذ ہو چکا تھا
کہ کافر اگر شوہر ہے بیوی مسلمان ہے تو کٹھے نہیں رہ سکتے، کٹھے نہیں رہ سکتے، ہاں وہ اسلام قبول کرے تو کٹھے رہ سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچی کو بھیج دینا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا، وہ چلے گئے۔ جب وہ گئے تو جو ان کے دیور تھے حضرت زینب کے، وہ دن دیہڑے حضرت زینب کو جانور اونٹ کے اوپر سوار کر کے لا رہے تھے کہ یہ حوالے کریں مقام بطحا، یہاں پہ سرکار نے فرمایا صحابہ تم رک جو نا تو وہ تمہیں لا کے دیں گے تو پھر چلے لے آنا۔ تو اب جس وقت وہ آئے تو کافروں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تمام سرداروں کو مارے، ہوا تو یہ تھا وہ مرنے خود آئے تھے جنگ بدر میں، اور الٹا ہم ان کی بیٹی کو دن دیہڑے بڑے امن کے ساتھ جانے دیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ تھا حبار بن الاسود، اس نے کیا کیا، اس نے تیر مارا اور وہ اس سے کافی نقصان پہنچا، اور علماء نے لکھا اسی نقصان کی وجہ سے آپ کی ڈیتھ ہوئی۔ اب ابو سفیان سیانے تھے، وہ آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ ابھی معاملہ بڑا گرم ہے، ٹھنڈا ہو لینے دو، معاملہ ٹھنڈا ہو لینے دو، پھر بے شک لے جانا، ابھی گرم ہے، ابھی واپس لے آؤ۔ کتنے دن سرکار کی بیٹی وہاں رہیں، وہ جو صحابہ ہیں وہ وہاں پر ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بتائیں کیا گزری ہوگی۔ بیٹی لینے کے لیے بھیجا ہوا ہے، کئی دن گزر گئے، فون بھی کوئی نہیں، اطلاع بھی کوئی نہیں، جی بس وہ تھوڑا جا مسئلہ بن گیا، کہنے نے چند دن رہو۔ سرکار نے کتنا اوکھا وقت دیکھا ہے ایسی۔ اچھا یہ بات میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹینشن، پریشانی، پچھال کھڑا کر دیتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، پورے گھر کے اندر ٹینشن، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ سرکار نے بڑا اوکھا وقت دیکھا، صبر ہی کیا، صبر ہی کیا۔ حدیث پاک ہے جس بندے کو دکھ پہنچے وہ شیئر نہ کرے کسی سے، وہ صبر ہی کرے، اسی صبر کے اندر مر جائے تو شہید ہے۔ صدمے کو کنٹرول، اسی تے ماڑا جا کنڈا لگے تے اچھا یہ بتانا ایک جہت سے یہ اعتراض بنتا ہے، یار میں تے مر گیا، کوئی حال نہیں میرا، ہر شائی ختم ہوگی، بیماری نہیں جان چھڑ دی، یہ ایک طرف سے غلہ اور اعتراض ہے مالک کا۔ بس یہ کہیں اللہ کا شکر ہے جس حال میں اللہ رکھے میں راضی ہوں، وہ تکلیف میں رکھے تو مجھے پھر بھی قبول ہے۔ وہ غلے شکوے والے معاملے نہ اپنائیں۔ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی تکالیف سے نکالا ہماری بہتری کے لیے، ہماری بہتری کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، وہ آگے واپس۔ جب واپس آ گئے تو اب یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہاں انہوں نے رہنا شروع کر دیا مدینہ منورہ میں، اور شوہر ان کے مکہ مکرمہ میں ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ تجارت کا سامان لے کے جایا کرتے تھے ملک شام کی طرف، مال تجارت لے کے جا رہے تھے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا، ان کے آپس میں کچھ معاملات تھے، اس معاملے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو یہ پکڑ لیے گئے، قیدی ہو گئے۔ وہ قیدی ہو کے آئے، بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ بھاگ گئے تھے اور بھاگ کے مدینہ میں حضرت زینب کے پاس آ گئے، اور بعض روایات میں ہے قیدی کر لیے گئے تھے۔ تو جب یہ مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں یہ صبح کے وقت حضرت زینب کے پاس پہنچے اور ان کو جا کے کہا کہ مجھے پناہ لے دو، مجھے معافی لے دو۔ فجر کی نماز ہوئی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے قریب ہی وہ رہتی تھی، حجر مبارک۔ تو انہوں نے پردہ سائڈ پہ کر کے آواز لگائی، حضرت زینب نے، آپ کی بیٹی نے، کہ یا رسول اللہ میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دیے۔ اچھا اب اس کے اوپر ریئیکشن کیا تھا سرکار کا، سرکار کا عدل دیکھیں کتنا تھا، کمال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صحابہ یہ آواز تم لوگوں نے سنی ہے؟ سنی ہے؟ ہاں ہاں یا رسول اللہ سنی ہے۔ شک شبہ نکالنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے نا جی۔ ہم بعض اوقات کہتے نہیں نہیں میں ٹھیک ہاں، میں ٹھیک ہاں، میں تو غلطی کیتی نہیں، لیکن یار تو غلطی دی جگہ تے کیوں گیا سی؟ امام غزالی فرماتے ہیں ایک بندہ شراب خانے میں جاتا ہے، شراب خانے میں جاتا ہے، شراب نہیں پیتا، تعلق ہی کوئی نہیں، شراب خانے جاتا ہے، فرمایا اب لوگوں نے تو اسے شرابی کہنا ہے، یہ گیا کیوں وہاں پہ؟ یہ نہیں پیتا بے شک، گیا کیوں وہاں پہ؟ تو تہمت کی جگہ پہ کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بدگمانی ہو تو بدگمانی نکالنی چاہیے۔ رات کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ تھے،
یا کسی ایک زوجہ کے ساتھ تھے، صحابہ کھڑے تھے، اللہ کے محبوب فرمایا کھڑے رہو، ان کو کھڑا کیا، سرکار پھر صحابہ کے پاس گئے، آخیا میری بیوی ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اسی تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا شیطان کا کوئی نہیں پتا ہوتا، تو بدگمانی سے نکالنا یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ کہنا نا نا میرا تو کم ہی نہیں، وہ اللہ دے بندے تو تہمت دی جگہ تے کھڑا کیوں ہوا سی، تو لوکاں نو موقع کیوں دینا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ آواز سنی ہے؟ صحابہ یہ آواز سنی ہے؟ فرمایا ہاں سنی ہے۔ سرکار نے اس کے بعد فرمایا میں نے ابھی سنی ہے۔ یعنی کسی کے دل میں یہ بات نہ گزرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے اور یہ کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں کہ جب میں صحابہ کے سامنے بیٹھا ہوں گا اے زینب تب تو کہنا کہ میں نے پناہ دے دیا۔ فرمایا صحابہ میں نے ابھی بات سنی ہے، میں نے بھی ابھی سنی ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو زینب نے پناہ دے دی اس کو ہم نے پناہ دے دی، اور فرمایا ہر مسلمان کے لیے یہی ہے، اگر کوئی ماڑے سے ماڑا ادنے سے ادنا مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا ہماری طرف سے وہ پناہ ہے۔ اور پھر یہ پورا قانون اور لا پاس کر دیا، فرمایا یہ صرف میرے گھر کے لیے نہیں ہے، کوئی عام بندہ بھی، کوئی عام مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو اس کی پناہ کو قبول کیا جائے گا۔ پھر اس پر دیکھیں سرکار کا کیا کمال ہے۔ حضرت زینب کو وہ کہنے لگے ابو العاص بن ربیع کہ میرا جو مال ہے نا جی قافلے کا یہ چھڈوا دیں، یہ سارا مسلمانوں نے مال لے لیا ہے، یہ سفارش کریں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ یہ مال اس کے ذمے ہے سارا، تو یہ مال اس کا سارا چھوڑ دیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ سرکار کا انداز دیکھیں، تکلم دیکھیں، تھی دے گھر رہندے پے نے، تھی دے کول نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں۔ ہاں ایک بات جو شریعت والی ہے وہ بس بات سرکار نے کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو قریب نہیں آنے دینا، ابھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ جو شرعی مسئلہ تھا وہ سرکار نے اپنی بیٹی کو بتا دیا، اور باقی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی بات کی اور پھر معاملہ طے کر کے اور سارے کا سارا جو سامان تھا اس کو واپس کر دی۔ کمال ان کا دیکھیں، یہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی میں مسلمان ہو گیا ہوں، مسلمان نہیں ہوا، بلکہ ان سے یہ کہا گیا، ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اسلام کی طرف مائل ہیں اور آپ ایسا کریں سارے کا سارا مال اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ تو کافروں کا مال ہے، ان کو امین بنا کے بھیجا گیا نا جی، سارے لوگوں نے پیسے دیے، مال دیے، اس دور میں جو بھی تھا وہ دیا کہ جاؤ ہماری طرف سے تجارت کر کے آؤ اور باقی سامان وہاں سے خرید کے ہمارے لیے لے آؤ۔ اور ان سے کسی مشورے دینے والے نے کہا کہ آپ سارا جو سامان ہے نا وہ اپنے پاس رکھ لو، آپ تو مسلمان ہونے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا جی میں اپنے اسلام کی ابتدا ایمانت کی خیانت سے کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتنے سچے لوگ ہیں ابھی مسلمان ظاہر سے نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑا، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نا 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 میں کافر دا مال بھی نہیں کھانا، دشمن دا مال بھی نہیں کھانا، اتنے سکے بھراواں دی کوئی نہیں جان چھڑیندی، بہنوں نو کوئی نہیں دیتا جاتا، صرف مخالفت اس وجہ تو، سگی بہنوں کے ساتھ مخالفت اس وجہ سے کہ نا نا یہ ہم سے حق کا مطالبہ کرتی ہے، یار اس کا اپنا حق ہے۔ اور کتنی بہنیں ایسی ہیں جن کو اجازت نہیں ہے، کیوں نہیں پرا نہیں سیدھے بول دے، وجہ میں کروں ماڑی آہی، میرا سسٹم نہیں سی چلتا، میں پراواں کولوں حق مانگ لیا، جدوں دا میں حق منگیا ادوں دے پرا وکھرے ہو گئے۔ وہ اللہ کے بندے وہ تو اسی کی چیز تھی، وہ اس کا حقدار تو اللہ نے بنایا ہے، حقدار تو رسول پاک نے بنایا ہے، اور ہم اس وجہ سے ناراض ہو کے گویا کہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا کسی اور کے حصے سے پیٹ نہیں بھرتا تو پھر تو کبھی نہیں بھر سکتا۔ وہ تو سرکار پہلے فرما گئے کہ بندے کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کبھی کسی چیز سے پیٹ نہیں بھرنا، آ جائے اور آ جائے۔ تو انہوں نے کہا نا نا میں کسی کا حق نہیں ماروں گا، یہ چلے گئے مکہ مکرمہ، ہر بندے کو ہر چیز واپس کی، اور پھر کہا کہ کسی بندے دا میرے کولے کوئی توڑا، کوئی ماشا، کوئی پائی، کوئی کلو، کوئی سمار رہندا تے نہیں۔ انہوں نے کہا جی کوئی چیز نہیں رہتی۔ پھر آپ نے کہا جی مکے والوں سن لو، میں مسلمان ہوتا ہوں، ان کے سامنے کلمہ پڑھا اور پھر آگے واپس۔ یہ ہے مسلمانی۔ اب یہ دیکھیں نا، نیکیاں کرتے رہے نا جی تو نیکیاں کام آ گئی نا جی، تو بندے کو نیک اور سلیم الفطرت ہونا چاہیے۔
اور پھر یہ واپس آ گئے، اور اسی پہلے نکاح پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حضرت زینب کے ساتھ وہ اکٹھا رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے جو 2 بچے دیے تھے نا جی، ان میں سے کتنی عجیب بات ہے کہ امام حسن کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا سرکار کے خاندان میں، امام حسین پاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، جہاں وہ نواسے تھے وہاں حضرت علی بھی نواسے تھے، اور پتہ کتنا پیار ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں فتح مکہ ہوئی جس دن، اس دن حضرت علی، یہ حضرت زینب کے بیٹے، حضرت ابو العاص بن ربیع کے بیٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جب مکہ فتح ہوا۔ اور بخاری کی حدیث پاک ہے، جس بخاری میں امام حسن پاک کے لیے، امام حسین پاک کے لیے حدیثیں ہیں، اسی بخاری میں حضرت امامہ سرکار کی نواسی کے بارے میں حدیثیں ہیں۔ سرکار سجدے میں جاتے، یہ امامہ سرکار کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی، سرکار اٹھتے، سرکار پھر کھڑا کر دیتے، اور سرکار پھر جاتے، سرکار پھر بٹھا لیتے۔ یہ اسی بخاری میں ہے جہاں امام حسن کے تذکرے ہیں، امام حسین کے تذکرے۔ تو یہ حضرت امامہ سرکار کی نواسی ہیں۔ حضرت علی بن ابو العاص بن ربیع، یہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو یہ رہا ان کا پیار، اور یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی چاہت تھی۔ اور پھر یہ جو حضرت امامہ ہے، کیا ان کا مقام ہے، کیا ان کا رتبہ ہے۔ جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا، جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ باقاعدہ یہ کہہ کے گئیں مولا علی پاک کو، وصیت کر کے گئیں کہ میرے بعد امامہ سے میری بھین دی کڑی نال نکاح کر لینا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ نکاح میں رہی حضرت امامہ۔ اب یہ کتنے قریب رشتے ہیں، کتنے قریب تعلقات ہیں، اور پھر الحمدللہ اگر ہم یہ نیت کریں، ہماری کتنی خوش نصیبی ہے، ان پاک گھرانے کے افراد کی باتیں سن رہے ہیں، اور ہم ان کا نام لینے والے ہیں، جن کا ذکر سن کے سرکار راضی ہوتے تھے، حالت نماز میں جن کو سرکار پیچھے نہیں کرتے تھے، حالت نماز میں سرکار جن کو اٹھا کے اپنے اوپر بٹھا لیتے تھے، وہ کتنے نبی پاک کے پیارے ہوں گے، وہ کتنے رسول پاک کے قریب ہوں گے۔ تو یہ حضرت امامہ اور حضرت علی جو ان کے بیٹے ہیں، حضرت زینب کے اور ابو العاص بن ربیع کے، یہ ان کا مقام ہے۔ 8 ہجری میں نا جی وہ جو زخم لگا تھا آپ کو بتایا، اس زخم کی وجہ سے حضرت زینب 8 ہجری کے اندر انتقال کر گئی۔ اچھا، پہلے بھی بڑے بندوں نے کہا، اچھا جو بار بار سرکار تعریف کرتے تھے نا جی، بڑے بندوں نے کہا ابو العاص بن ربیع کو، حالانکہ وہاں پہ نکاح کرنا عام رواج تھا، نکاح کرنا یہ عام رواج تھا۔ ابو العاص بن ربیع نے نہ پہلے نکاح کیا کسی اور سے، اور نہ بعد میں کسی اور سے نکاح کیا۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں انتہا زیادہ سرشار ہوتے، انہوں نے بڑے شعر بھی کہے حضرت زینب کی محبت میں۔ تو یہ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے بڑے داماد بھی ہیں، یہ مجاہد ختم نبوت بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی، تو جنگ یمامہ میں یہ جنگ کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے حضرت ابو العاص بن ربیع۔ تو یہ مجاہد ختم نبوت ہونا یہ بھی ان کے پلے میں ہے۔ تو پھر ان کی باقاعدہ وہاں پر بھی مقام یمامہ پر ہی ان کا وہاں پہ نماز جنازہ ادا کی گئی، اور ان کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے اس عظیم ہستی کا اور ان کے خاندان کا ہم نے تذکرہ سنا۔ حضرت زینب تو 8 ہجری میں انتقال کر گئی، حضرت زینب تو 8 ہجری میں انتقال کر گئیں۔ تو یہ بعد میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنگ یمامہ ہوئی تو تب ان کا وصال ہوا، تقریباً 3-4 سال بعد یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، ان عظیم لوگوں کا تذکرہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مہینے میں اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ پاک ان کا صدقے ہماری نسلوں کو بھی آباد رکھے اور ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا اللہ۔